لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله۔ حضرت سیدنا امام محمد باقر رحمۃ اللہ تعالی علیہ جو امام زین العابدین رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے شہزادے ہیں اور امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے پوتے ہیں، اللہ پاک کے بہت بڑے ولی تھے اور اہل بیت اطہار کے ابتدائی اماموں میں سے ایک امام ہیں، پاکیزہ شخصیت تھے، امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے استادوں میں سے ہیں۔ یہ ایک مرتبہ انتہائی قیمتی لباس پہن کر، جبہ کپڑوں کے اوپر آپ نے ایک جبہ پہنا ہوا تھا جو بہت قیمتی تھا، یہ پہن کر آپ تشریف فرما تھے۔ اتنے میں آپ کو پیشاب وغیرہ کی حاجت ہوئی، آپ بیت الخلاء کے اندر داخل ہوئے، اچانک باہر آئے اور جبہ اتارا، اپنے خادم کو دیا اور کہا کہ اس کو جا کے صدقہ کر کے آ جاؤ۔ جب آپ فارغ ہو گئے تو خادم نے عرض کی کہ حضور، آپ جب قضاء حاجت کے لیے گئے تھے تو فارغ ہو کر آرام سے آتے اور پھر یہ جبہ دے کے صدقہ کروا دیتے ہیں، یہ آپ نے اتنی جلدی کی کہ آپ گئے اور آپ فوراً باہر آئے اور آپ نے کہا کہ پہلے جبہ صدقہ کر دو، پھر اس کے بعد آپ دوبارہ بیت الخلاء میں حاجت پوری کرنے کے لیے گئے، تو اس کی وجہ کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ جیسے ہی میں اندر داخل ہوا تو میرے دل کے اندر ایک خیال آیا کہ یہ میں صدقہ کر دوں، تو کہیں ایسا نہ ہوتا کہ میں جس بات کی نیت کر چکا ہوں، جس چیز کا ارادہ کر چکا ہوں، اس چیز سے میں پیچھے ہٹ جاتا، اس لیے میں نے جیسے ہی ارادہ کیا کہ میں اس کو صدقہ کروں تو میں فوراً باہر آیا تاکہ اللہ کی راہ کے اندر یہ فوراً صدقہ کر دوں۔ یعنی ہو سکتا تھا یہ اپنے سمجھانے کے لیے، ورنہ امام اہل سنت رحمۃ اللہ تعالی علیہ ان کا واقعہ نقل کرنے کے بعد فرماتے ہیں کہ یہ وہ ہستیاں ہیں کہ جن کی پاکیزگی کا اللہ پاک نے بیان فرمایا ہے کہ ان کے دلوں سے اللہ پاک ان کے دلوں کی پاکیزگی اللہ پاک چاہتا ہے اور ان سے شیطان کے وار کو اللہ پاک نے دور کیا ہوا ہے، لیکن یہ آ کے فوراً جبہ صدقہ کر رہے ہیں قیمتی، اور سبق دے رہے ہیں کہ بعض اوقات ہوتا ایسا ہے کہ بندہ کسی اچھے کام کا ارادہ کرتا ہے لیکن پھر اس کام سے پیچھے ہٹ جاتا ہے، تو کہیں ایسا نہ ہو کہ میں جس کام کا اچھے کام کا ارادہ کر کے بیٹھا ہوں، وقت گزرے اور پھر اس کے بعد میرا ارادہ تبدیل ہو جائے اور میں اس کو صدقہ نہ کروں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مشغولیت سے پہلے، یعنی کسی کام میں مشغول ہونے سے پہلے نیکی کے کام کر لو۔ اور ایک حدیث پاک میں ارشاد فرمایا کہ دو چیزیں ایسی ہیں، دو نعمتیں ایسی ہیں کہ جس سے بہت سے لوگ دھوکے کے اندر ہیں، ایک صحت اور دوسرا فراغت۔ یعنی بندے کو صحت حاصل ہوتی ہے، اس صحت کے موقع پر وہ اللہ کی فرما برداری کے کام کر سکتا ہے، نیکی کے کام کر سکتا ہے، لیکن وہ کرتا نہیں، یہاں تک کہ بیمار ہو جاتا ہے، اب نیک کام کرنے پر قادر نہیں رہتا، اس کو قدرت حاصل نہیں ہوتی، اس کو طاقت نہیں ہوتی کہ اب وہ نیک کام کر سکے، اب یاد کرتا ہے کہ کاش میں جو ہے وہ تندرست ہوتا، مجھے صحت ملی ہوئی ہوتی تو میں جو ہے وہ عبادت کرتا۔ اب بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کو زمین پر اب سجدہ نہیں کر سکتے، وہ قدرت چلی گئی ان کی، پاؤں کا درد، کمر کا درد، جو بھی ان کا معاملہ تھا، تو اب وہ سجدہ زمین پر نہیں کر سکتے، لیکن اب ان سے آپ پوچھیں کہ ان کو کیسی حسرت ہوتی ہے کہ کاش ہم بھی سجدے میں اپنی پیشانی کو زمین پر لگاتے، لیکن اب قدرت حاصل نہیں۔ اس وقت کو یاد کر لیں تو جس نے اس وقت میں عبادت کر لی۔ اسی طرح بعض اوقات بندہ فارغ ہوتا ہے، وقت اس کے پاس ہوتا ہے کہ وہ نیکی کر سکے، لیکن نہیں کرتا، پھر اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ مشغول ہو جاتا ہے کاموں کے اندر
اور ان نیکیوں کے کاموں سے دور ہو جاتا ہے۔ ایک بزرگ رحمۃ اللہ تعالی علیہ بڑی خوبصورت بات ارشاد فرماتے ہیں کہ ہر شے کے لیے زینت ہوتی ہے، ہر چیز کے لیے کچھ نہ کچھ خوبصورتی والی چیزیں ہوتی ہیں، اور فرمایا کہ نیکی کی زینت یعنی خوبصورتی یہ ہے کہ اس کو جلدی کر لیا جائے۔ جیسے ہی نیکی کرنے کا ارادہ ہوا، کام کرنے کا ارادہ ہوا، تو بندہ وہ کام کر گزرے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ پاک نے کئی مقامات پر ارشاد فرمایا، یعنی سبقت کرنے کے لیے فرمایا فاستبقوا الخیرات، بھلائی کے جو کام ہے اس میں جلدی کرو، جلدی جلدی وہ کام کر گزرو۔ وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ وَسَابِقُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ، کہ جو تمہارے رب کی مغفرت ہے، یعنی وہ کام کہ جو مغفرت کروانے والے ہیں، کہ جن کے ذریعے سے مغفرت ہو جائے، ان کاموں کی طرف جلدی کرو، جلدی جلدی وہ کام کر گزرو، کہ ہو سکتا ہے کہ پھر بعد میں وہ کام کرنے کا بندے کو موقع ہی نہ ملے۔ پھر ہوتا کیا ہے کہ بندہ بعض اوقات نیکی کا ارادہ کرتا ہے، سب سے بڑھ کر جو اس میں پریشانی ہوتی ہے وہ اللہ کی راہ کے اندر مال کا نکالنا ہوتا ہے۔ امام باقر رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جو سبق دیا ہے وہ یہی دیا ہے کہ مال کا اللہ کی راہ کے اندر نکالنا یہ بندے پر سب سے شاق ہوتا ہے۔ ارادہ کیا کہ میں اللہ کی راہ کے اندر جو ہے وہ 1,00,000 روپیہ نکالوں گا، مسجد کے اندر دوں گا، یا فلاں جگہ دوں گا، یا فلاں کام کروں گا، 1 ہفتے بعد دے دوں گا۔ 2 دن کے بعد بندے کا پھر وہ نیچے لے کر آتا ہے شیطان، آہستہ آہستہ، یہ نہیں کہے گا کہ چھوڑ دے، 1,00,000 تو بہت بڑی رقم ہو جائے گی، میں ایسا کرتا ہوں 70,000 روپے دے دیتا ہوں۔ پھر 2 دن گزریں گے کہ وہ نیچے لے کر آ جائے گا کہ 70 کی جگہ 50 پہ لے کر آ جائے گا، یوں آہستہ آہستہ وہ اس کو اس کام سے دور کر دیتا ہے۔ تو اس لیے جب نیکی کا ارادہ ہو جائے تو پھر فوری طور پہ اسے کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، کیونکہ بسا اوقات ایسے عوارض آ جاتے ہیں، ایسے معاملات بندے کے ساتھ پیش آ جاتے ہیں کہ پھر وہ کام کرنے پر قادر نہیں رہتا۔ اور بزرگان دین رحمہم اللہ اجمعین نے یہ ارشاد فرمایا کہ بندے کو جس نیکی کے کرنے کا موقع ملے وہ کر گزرے، کہ ہو سکتا ہے کہ اسی نیکی کے اندر اللہ پاک کی ایسی رضا موجود ہو کہ جس کی وجہ سے اللہ پاک مغفرت فرما دے۔ جس نیکی کے کرنے کا موقع ملا، آپ نے وہ نیکی کر لی، ہو سکتا ہے کہ اللہ پاک اسی کے ذریعے بخش دے، اور موقع ملا اور وہ کام نہیں کیا تو اس رضا سے، اس مغفرت سے محروم رہ جائیں جو آپ کے مقدر کے اندر تھے۔ رب العزت جل وعلا ہم سب کو نیک اعمال کے اندر جلدی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اپنی زندگی کو غنیمت جانتے ہوئے اس میں رب العزت جل وعلا اپنی رضا کے کام ہم سب کو کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، هو اللہ الذی لا الہ الا هو عالم الغیب والشہادة هو الرحمن الرحیم، هو اللہ الذی لا الہ الا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر، سبحان الله عما يشركون، هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم۔